آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو، یا خاک نشین مسکین کو۔ گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو صرف حواس ظاہری ہی نہیں عطا فرمائے بلکہ حواس باطنی بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کے سامنے نیکی اور برائی کے دونوں راستوں کو ہم نے واضح کر دیا، اور اسے انسان کو یعنی ارادہ اور اختیار کی آزادی دی۔ اب جس راستے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر اس پر وہ گامزن ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ اور یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ آیت کریمہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ظاہر ہیں اور وافر مقدار میں ہیں تو اس پر لازم تھا یعنی انسان پر تو وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن فرمایا کہ اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، جو پیچھے آپ سنتے ہوئے لا اقسم بہذا البلد سے۔ یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے مشابہت دی گئی، یعنی اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کی گئی یہ گھاٹی میں کودنا۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح گھاٹی میں کودنا مشکل ہوتا ہے، اس پر چلنا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح نیکی کے راستے پر چلنا بھی یہ انسان کے نفس کے لیے بڑا دشوار ہے۔ یعنی اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان نیکی کر لے، یہ اللہ کی توفیق، یہ اس کی مدد، اس کے کرم سے ہی انسان اچھے اور نیکی کے کام کر پاتا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد یعنی اس آیت کریمہ میں پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور اگلی آیت میں فرمایا تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ یہ والی آیت اور اس کے بعد 5 آیت کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اس میں کودنا کیا ہے، اور وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے کہ نمبر 1 کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا۔ یہ عمل خواہ فرمایا اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ غلامی کا دور تھا، تو اس وقت غلام اس طرح آزاد اللہ رب العالمین نے غلامی کا دور ختم کروایا۔ یعنی یہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تو یہ کسی کا کیوں غلام بنے؟ آج بھی دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری غلام رہے۔ انگریز گوروں کو دیکھیں یا ان کافر ہندوؤں کو سب کو دیکھیں تو یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے غلام رہیں۔ پیچھے آپ تاریخ دیکھتے ہیں فرعون کیا تھا؟ فرعون کافر تھا لیکن وہ سب بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ غلامی کا دور تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گردن یعنی نیکی یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اس گھاٹی میں کودنا یہ ہے کہ فرمایا کہ گردن جو ہے وہ غلامی سے چھڑانا۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ تو فرمایا کسی غلام کو آزاد کروا دینا، اپنے پاس سے مال اللہ نے تجھے دیا تو صحابہ کرام دیکھیے کہ پھر اسی طرح وہ آزاد کراتے رہے
اور اس طرح غلامی ختم ہوئی۔ اور اسی طرح غلام میں ایک اور طریقے سے غلام کو بھی آزاد کروایا جاتا تھا، وہ مکاتب، یعنی مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے آقا نے اس کو یہ کہا ہو کہ تو مجھے اتنی رقم دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس مکاتب غلام کو کوئی اتنا مال دے دے کہ جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا غلام کو آزاد کرنے میں اس کی مدد کرے، یا کسی قیدی کو یا قرضدار کو رہا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ فرماتا ہے گھاٹی میں کودنا یہ ہے۔ اور فرمایا کہ علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان نیک عمل اختیار کر کے، دنیا میں نیک اعمال اختیار کر کے قیامت کے دن اپنی گردن جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے چھڑائے، تو یہ بھی گھاٹی میں کودنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو پھر آگے اس کی وضاحت کی، اور اس میں سے ایک تو آپ نے بات سماعت کر لی کہ فرمایا کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ دوسرا کیا بتایا؟ دوسرا یہ بتایا کہ قحط کے دن ہو، تنگی کے دن ہو، تو کسی رشتہ دار یا یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے کچھ ہو، نہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہو، نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ جب قحط ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے کیونکہ اپنے لالے پڑ جاتے ہیں تو مال نکالنا یہ نفس پر بہت شاق ہوتا ہے، اور اسی وقت جب انسان جب اس کو اپنی ضرورت ہو لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دے تو یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر عظیم کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی رشتہ دار یتیم کو دینا یا خاک نشین مسکین کو دینا۔ اب آئیے کہ صحابہ کرام نے ایسے ہی نہیں قرآن کی آیات بھی سنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنے، تو کیسے انہوں نے غلام آزاد کروائے تھے وہ فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ ہم بھی آج بھی کسی کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے لحاظ سے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو یہ بتایا کرتے تھے تو وہ کیسے آگے بڑھ بڑھ کر یہ نیکی کیا کرتے تھے۔ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ رب العالمین اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا اس جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ ہے وہ جذبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن بھی بتایا، اپنے فرامین سے بھی بتایا۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ رب العالمین نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تیسری حدیث حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ کام تھے جو صحابہ کرام نے کیا۔ اسی طرح دوسری بات ہم نے اس میں اللہ نے وہ گھاٹی میں کودنا یعنی نیک اعمال میں بھوکے مسلمان کو کھلانے کے حوالے سے اللہ ہمیں بھی یہ قدر عطا فرمائے۔ سنیے حدیث پاک کہ ہم بھی کوئی بھوکا ہو مسلمان ہو تو اللہ ہمیں اس کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، یعنی وہ دنیا میں اسے بھوکے کو کھلا رہا ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ فرمایا جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب سے اللہ اسے پلائے گا۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو لازم کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح تیسری جو اسی قرآن کی آیت میں ہم نے رشتہ دار یتیم کے حوالے سے سنیا، تو سنیے کہ یتیم کی کفالت کرنا اور اس کے ساتھ احسان کرنا، اس حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سنیے حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی گھر کا ہو، یعنی گھر میں سے بھی بھائی بہن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی کے بچوں کا بھی یا کسی کا بھی، فرمایا وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ یعنی میں اور وہ یعنی جس نے یتیم کی کفالت کی، فرمایا وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، فرمایا اس طرح میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور فرمایا مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ نہ کیا ہو کہ جس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی یتیم کو کھلا رہا پلا رہا اپنے ساتھ تو اللہ ایسے شخص کو اس کے لیے جنت کو ضرور واجب کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا بھی گناہ نہ کیا ہو جس کی مغفرت نہیں ہے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، یعنی شرک اور اس نے کفر نہ کیا ہو تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں، ورنہ یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا۔ اسی طرح مسکین کی بھی مدد کے حوالے سے اسی آیت کریمہ میں آیا، تو مسکین کے حوالے سے بھی سن لیجئے اور اپنی بات میں سمیٹتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ آگے مضمون اور سورہ شمس اس کے بعد والی 2-3 آیات رہ گئی ہے، اس کو اختتام کر کے اگلی جو سورت ہے سورہ شمس کا کل ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ مسکین کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک دن کا بھی ایک وقت کا بھی کھانا پینے کا کچھ نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا، اور فرمایا بے تھکے مسلسل شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ یعنی کتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی شخص ہے کہ مسلسل شب بیداری کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھے، کوئی وہ ہے کہ جہاد میں سعی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تینوں کام جو ہے وہ یتیم اور مسکین کی مدد کرنے والے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرمہ یعنی چھوارا اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخص کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ وہ کون ہے وہ 3 شخص؟ کہ جس نے ایک لقمہ روٹی کسی مسکین کو دے دیا جس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا، ایک لقمہ ہی روٹی کا دے دیا، یا ایک مٹھی خرمہ یعنی کھجور یا اس کی مثل کوئی ایسی چیز مسکین کو دے دی جس سے اس کو فائدہ پہنچا، تو 3 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نمبر 1 کہ صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا، نمبر 2 اس کی بیوی جس نے روٹی تیار کری، فرمایا نمبر 3 وہ خادم، وہ نوکر جو اس کا ہے کہ جو مسکین کو وہ کھانا پہنچا کر آتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی جس نے ہمارے نوکروں کے لیے بھی یہ بہانہ رکھ دیا اپنی رحمت کا کہ وہ بھی بخشے جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اچھے کام کرنے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا
اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور، اس کا فیضان، اس کی برکتیں اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری تمام دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ۔